تو یہ جو ویلنٹائنز ڈے یوم عاشقہ کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بھی، ہمارے مسلم سماج کے اندر بھی بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اسکولز اور جو کالجز، جو یونیورسٹیز سے وابستہ ہے، خاص طور پر یہ لوگ بہت سے نوجوان لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ دکانوں کے پاس جاتے ہیں جہاں پر گفٹ ملا کرتے ہیں، مہنگے مہنگے اور قیمتی قیمتی کارڈز لیتے ہیں جس میں ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے کچھ لکھا ہوا رہتا ہے، وہ اپنی اپنی محبوباؤں کو دینے لگتے ہیں۔ معجم کبیر کی حدیث سے پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کوئی سوئی، لوہے کی کوئی شیخ تم میں سے کسی کے سر میں چبھ جائے، گھونپ دی جائے، کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کو داخل کر دیا جائے، یہ بہتر ہے اس کے لیے، اس شخص سے بہتر ہے کہ جو کسی ناجائز اور جس کو شریعت نے حرام کیا ہے کسی عورت سے اپنے آپ کو مس کرے، کسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے ناجائز ہے، جس کا اس کے لیے چھونا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ کسی ایسی عورت کو، کسی ایسی لڑکی کو چھونے سے بہتر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر میں لوہے کی سوئی گھپ جائے، یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ لیکن کسی ناجائز اور عورت کو، کسی لڑکی کو چھونا اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر! کہ بعض نوجوان کہتے ہیں کہ ہم بس ملاقات کرتے ہیں اور بس ہم ملاقات ہوتی ہے اور کوئی ہم زنا نہیں کرتے، کوئی بات آگے نہیں بڑھاتے۔ لیکن یاد رکھ لے، حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سرکار نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد یا عورت جب تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ وہ تنہا نہیں رہتے، دونوں کے درمیان شیطان رہتا ہے جو انہیں برائی کی طرف اکسانے لگتا ہے، جو انہیں صرف ملاقات تک ہی محدود نہیں رہنے دیتا بلکہ ملاقات سے ہٹ کر بھی ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے شیطان اس دونوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے۔ اور شیطان کوئی معمولی چیز نہیں جو ہم آسانی سے اس سے مقابلہ کر سکے۔ شیطان کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، وہ انسان کو بہکانا اس کے لیے بہت آسان کام ہے۔ وہ شیطان بھی ہمارے درمیان میں داخل رہتا ہے جب کوئی مرد اور عورت تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں جن کا ملاقات کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ اور میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے جو جملے فرمائے وہ بہت قابل غور ہے، ہر ایک کے لیے قابل غور ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا شخص کسی خنزیر، بد جانور جس کو ہم سور کہتے ہیں، کسی خنزیر جو مٹی میں بدبودار کیچڑ میں لت پت ہے۔ خنزیر تو دیکھنے سے، اس کے نام سے بھی ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے، وہ گندا جانور جو نجیس عین ہے، جس کی ہر چیز ناپاک ہے، ایسا بدبودار، ایسا ناپاک جانور خنزیر ہے۔ وہ خنزیر مٹی میں، یا میرے آقا نے فرمایا بدبودار کیچڑ میں خنزیر لت پت ہے، اس میں بھیگا ہوا ہے۔ وہ تم میں سے کسی انسان کے جسم کو لگ جائے، مس ہو جائے، اس سے میرے آقا فرماتے ہیں یہ مس ہو جانا بہتر ہے اس بات سے کہ تمہارا کندھا کسی ناجائز طور پر کسی عورت سے لگ جائے، کسی لڑکی سے لگ جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، زنا صرف بڑے بدکاری کو ہی نہیں کہتے، میرے آقا نے فرمایا کہ ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ کسی ناجائز اور جس کو شریعت نے چھونا حرام کیا ہے، کسی نامحرم کو ہاتھ لگانا، یہ بھی ہاتھ کا زنا ہے۔ ہاتھ کا زنا چھونا ہے۔ میرے آقا فرماتے آنکھیں زنا کرتی ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ پاؤں بھی زنا کرتا ہے۔ پاؤں کا زنا یہ ہے کہ گناہوں کی طرف جانا، جو غلط پلاننگ بنائی ہے، جو نافرمانی کی، بے حیائی کی پلاننگ بنائی ہے، اس کی طرف چل کر جانا، یہ قدموں کا زنا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے فرمایا کہ منہ بھی زنا کرتا ہے۔ منہ کا زنا یہ ہے کہ ناجائز بوسہ لینا، یہ منہ کا زنا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ زنا کی کئی صورتیں ہیں۔
ہم تمام کو چاہیے کہ زنا کی تمام صورتوں سے بچائے، زنا کی تمام گندگیوں سے بچائے، نہ ہماری آنکھ کا زنا ہو، نہ ہاتھ کا زنا ہو، نہ پیر کا زنا ہو، نہ منہ کا زنا ہو۔ میرے رب نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، فواحش گندی چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو الغرض ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے معاشرے، اپنے سماج کے اندر سے اس غلط چیز کو دور کرے، اور والدین سے بھی میں یہی کہوں گا کہ خدا را اپنی اولاد پر نظر رکھے، توجہ کرے، اور انہیں اس طرح کے غلط کاموں کی طرف رغبت ہوتے ہوئے اگر ہمیں نظر آئے تو ہمیں اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسلام کے جو دائرے میں رہتے ہوئے ان کی تادیبی کارروائی کرنی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب ویلنٹائنس ڈے سے جب معاشرے کے اندر کوئی محلے کے بڑے لوگ، کوئی بڑے بھائی، کوئی رشتہ دار روکتے ہیں تو نوجوان آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمیں روک رہے، یہ اپنے زمانے میں انہوں نے فلاں فلاں کام کیے، انہوں نے اپنے دور میں یہ کام کیا۔ خدا را یہ شیطانی باتیں ہیں، شیطانی وسوسے ہیں۔ کوئی انسان ہمیں برائی سے روک رہا ہے، ہم اس کی برائیوں پر نظر کرے ہوئے ہیں، یہ ہماری تباہی ہے۔ کوئی انسان ہمیں غلط راستے سے روک رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی تو وہ کام کیا کرتا تھا، وہ روکنے والا تو ہم کو یہ غلط کام کیا تھا۔ نہیں، جس نے غلط کام کیا تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہوگی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوا ہوگا، تبھی تو تمہیں برائی سے روک رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے بہت سے نوجوان ایک دور میں، ایک زمانے میں وہ خود ویلنٹائن ڈے مناتے تھے، لیکن آج اللہ نے انہیں توفیق عنایت کی، انہیں صحیح راہ راست ملا، علماء کے خطابات کو انہوں نے سنا، بیانات کو سنا، اور انہیں اندازہ ہوا کہ یہ ویلنٹائن ڈے جو ہم نے سابقہ زندگی میں منایا ہے، ہم نے بہت غلط کام کیا ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے اس برے عمل سے توبہ کیا اور معاشرے سے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح نصیحت کرنے والوں کے اوپر انگشت نمائی کرنا اور یہ خیال کرنا کہ انہوں نے کیا تھا، ہمارے بڑے بھائی نے آج ہم کو روک رہے، چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، بس بات مختصر یہی ہے کہ آج ہمیں چاہیے کہ یہ جو ویلنٹائنس ڈے کے نام سے یہ جو بے حیائی کی باتیں اور بے حیائی کے کام، یہ مرد عورت کا تنہائی میں ملاقاتیں کرنا، یہ محبتوں کا اظہار کرنا، یہ سب ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔